بسم الله السلام علیکم رحمۃ اللہ الرحمن وبرکاتہ. الرحيم نحمد نصلی علی الله رسوله الکریم وأطيعوا اما بعد الرسول ولا والصلاة والسلام تبطلوا علی رسول اللہ صلی اللہ أعمالكم علیہ وسلم صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ وکفا باللہ. شکر ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ کافی ہے ہم سب کے لیے. غفور الرحیم کا احسان سے پھر دوبارہ ہم زندہ ہیں. جب میں مر جاؤں گی نا یہ الفاظ سنتے رہ جائیں گی لوگ. آپ بھی بولتے رہنا. احساس دل کو، اپنے نفس کو، اپنے جسم کو بولتے جانا کہ ہم ابھی زندہ ہیں، مہلت ملی ہے، کر لیں اپنے کام. کل تیرے پاس زندگی نہیں ہوگی تو کچھ نہیں کر پائے گا. آج زندگی ہے، زندگی ہے تیرے پاس. شکر ہے اللہ نے زندہ رکھا ہے. تو آج ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے کافی باتیں گزری ہیں، مگر چند باتوں کا میرا نظریہ جو دیکھ رہی ہوں ابھی بھی ذرے غلطیاں ہماری اصل چیز میں ہیں. قرآن کریم کی پورے مکمل قرآن کی دعا امت القرآن سورۃ الفاتحہ ہے. نہیں، ہم سب کو معلوم ہے یہ ماں ہے، یہ جامع دعا ہے. یہ پورے قرآن میں جو جو سمجھایا گیا یہودیوں کے بارے میں، نصرانیوں کے بارے میں، یعنی کرسچنز کے بارے میں، جوس کے بارے میں، ایمان والوں کے بارے میں، شرک نہیں کرنے کے بارے میں، توحید لا الہ کے بارے میں، اللہ اپنے آپ کو بانٹا ہے درمیان میں اپنے اور بندے کے درمیان میں. پورے قرآن کریم مکمل قرآن اس کے اندر موجود ہے. صرف 7 آیتوں میں پورا قرآن مکمل ہے. اس کا خلاصہ سمری پورا قرآن ہے. ٹھیک ہے، پورا قرآن یہ 7 آیتوں کی سمری ہے. سمری کس کو بولتے ہیں اردو میں؟ کیا کہتے ہیں؟ خلاصہ. خلاصے سے میں کیسے بولتے؟ ذرا خلاصے سے بیٹھتی ہوں. ہٹ بھائی، ہٹو. ذرا پیر لمبے کرنا، ذرا ہاتھ لمبے کرنا، ذرا کھل کے بیٹھنا، ذرا سو کے بیٹھنا. اس طریقے سے قرآن کریم کھول کے بیان کیے گئے ہیں آیتوں کو. کہاں کہاں کیا کیا قصے ہوئے پورا کھل کے بتایا گیا ہے. کون یہودی ہے، کون نصارہ ہے، کون منافق ہے، کون مومن ہے، کون کافر ہے، یہ سارا یہ 7 آیتیں بیان کر رہی ہیں. سبحان اللہ. یہ 7 آیتیں یہ کیا ہے؟ سبات المرات کتنے بار دہرائی گئی ہیں؟ مسانی. سبات المسانی 7 آیتیں دوبارہ تیبارہ دہرائی جاتی ہیں. یہ کتنی امپورٹنٹ ہے. یہ پورا قرآن ہے، یہ پورا قرآن ہے. یہ دوہرا دوہرا کر مکمل قرآن پڑھ رہے ہیں ہم لوگ. مکمل قرآن پڑھ رہے ہیں. مگر یہ پڑھ کے بھی جو ہمارے غلطیاں ہو رہے ہیں، ہم علم جاننے والے بھی کبھی غلطی کر رہے ہیں. دیکھیں، ہم لاشے کی نماز پڑھتے ہیں، زندے کی نماز نہیں پڑھتے. مطلب میت کی، مردے کی نماز نہیں پڑھے. ہم خود لاشا ہیں، ہم خود مردہ ہیں، ہم زندہ نہیں ہیں. زندہ ہیں، کمرشل اسٹریٹ میں خیال ہے. یہ لاشا ہے، یہ مردہ ہے. گیٹ بند کر. کیا ہو گیا ماں؟ پردہ کرو. آ رہے ہیں. اچھا، یہ لاشے کی نماز ہے، یہ مردے کی نماز ہے. میں بھی، آپ بھی مردے ہیں. میں بھی کبھی ہو سکتی ہوں نا. میں پیور نہیں بنا سکتی اپنے آپ کو. اگر میں پیور بنا لی، اگر میں عالم سمجھ گئی اپنے آپ کو، وہ دن سمجھ جانا میری خرابی شروع ہو گئی. یہاں سے جس دن میں اپنے آپ کو ٹھان لوں گی میں عالم بن گئی، مجھے علم آ گیا، میں جانتی ہوں، وہاں سے میری شروع ہو جانا کاؤنٹنگ گنتے شروع کر لینا خرابیوں کی، جہنم کی گنتے چلے جانا. یہ بڑی پیاری چیز ہے الفاتحہ. آج ہم الحمد
میں کیا ہے، ذرا بہت سال ہو گئے آپ کو، یہ ذرا ذائقہ چکر، پکوان بہت دن ہو گیا تو ذائقہ بھول جاتے ہیں، آج ذرا اس کا ذائقہ چکھ لینا، موت چکھنے سے پہلے ہم اس کو بار بار چکھتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ سورۃ الفاتحہ یہ الشفا ہے۔ لوگ میرے پاس کہتے ہیں آؤ مجھے دم کرو، کہیں جاتے ہیں کیا بولے، کون سے مدنی؟ ثناء اللہ مدنی مدینہ منورہ سے فارغ ہے، دم کرتے ہیں کس کو؟ عورتوں کو۔ یہ مدینہ منورہ کے لوگ ایسے نہیں ہوتے جتنے میں دیکھی ہوں، پردے سے بات کرتے ہیں، پردے سے ہٹتے ہیں۔ عورت کو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرنا نہیں آتا تھا؟ نہیں کرنا آتا تھا؟ آپ جانتے نہیں تھے؟ آپ دم نہیں کر سکتے تھے؟ کتنے دیوانے ہیں اس دور میں کا چھوڑو، اس دور میں ہم کتنے دیوانے ہیں۔ میں تو بھاگ جاتی، شوہر بھی نہیں چاہیے، بچے بھی نہیں چاہیے، اماں بھی نہیں چاہیے، بابا بھی نہیں، سب کو چھوڑ کے بھاگ جاتی میں، قسم اللہ تعالیٰ کی، کوئی رشتے نہیں دیکھتی تھی، کیونکہ اب بندشیں پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہیں۔ کیا بیڑی ہے؟ تیرے لیے محرم نہیں تو یا نہیں آنا۔ کس نے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ کیا کہا؟ محرم نہیں تو نہیں آنا۔ میں نے 15 سال سے زیادہ انتظار کی، 15-18 سال انتظار کی مکہ دیکھنے کے لیے۔ میں نے میرے پاؤں کو میں دیکھتی، بولتی بیڑیاں پڑے ہیں میرے پاؤں میں، یہ بیڑیاں کھول ڈال اللہ، تو کھول دیا اللہ تعالیٰ، پھر رمضان میں بلا رہا ہے انشاءاللہ۔ بیڑیاں، آپ وہی بولو اللہ تعالیٰ سے، پاؤں میں ہم نے بیڑیاں ڈالے ہیں تیری خاطر، محرم کے بغیر نہیں آ رہے ہیں، تو کھول دے ان بیڑیوں کو، تو کھول دے، ہمیں بلا لے، بار بار بلا لے، تیری خاطر کر رہے نا، سن رہے نا تو ہماری سن لے، ہم تیری سن رہے نا تو ہماری سن لے، فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پھر سامنے وہ آیت بھی بولتے رہو، اللہ تعالیٰ کو یاد ہے، یاد دلاتے رہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات آپ نماز پڑھنے سے پہلے، نماز کو جب جائیں گے، سب سے پہلے نماز کی ایک میں غلطی دیکھ کر خاموش رہوں گی، امر بن معروف نہی بن منکر کے بغیر میں مومن نہیں ہوں۔ بہنیں آ کر مجھے ملتے ہیں نماز شروع کرنے سے پہلے، میری اوقات تو کچھ بھی نہیں ہے بابا، میں تو ایک معمولی انسان ہوں، کھول کے دیکھ لیں تو اندر پیپ خون کیڑے کے بغیر کچھ نہیں ہوں، میں اندر میں کچھ بھی نہیں ہوں، اوکے؟ آپ ہاتھ مجھ سے نہیں ملائیں گے، آپ سیدھے آ کر نماز پڑھیں گے۔ ختم الانبیاء، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین جب بیٹھے رہتے مسجد میں، مسجد نبوی میں جب بیٹھے رہتے تو لوگ آ کر آپ سے ملنا نہیں تھا۔ قربان جاؤں اس نبی پہ، دل کرتا ہے کب دیکھوں، کب مروں، کب ملوں، کب جاؤں، کب رہوں، وہ حال ہو جاتا جب یاد کرو۔ اللہ ہم سب کو مہلت ایمان کی حالت میں دے، نیک اعمال کرا کر ایمان کی حالت میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در میں بلا کر وہاں پہ موت دے اللہ تعالیٰ۔ یہ بہت بڑی نعمت مانگتے ہیں تجھ سے، جگہ دے دے، کیونکہ مجھے تو یہاں بنگلور میں جگہ نہیں ہے، میرے لیے کوئی فرقہ مجھے اپناتا نہیں ہے، کوئی نہیں اپناتا، نہ مجھے کوئی بھی اہل حدیث بھی نہیں اپناتے، سنی بھی نہیں اپناتے، جماعتی بھی نہیں اپناتے، شیعہ کو تو میں تھوکتی ہوں، باقی دوسرے فرقے بھی نہیں اپناتے، میں تو واحد فرد ہوں، مجھے کچرا ہوں میں، میرے نبی کے قدموں میں گر جانے دو، اس دنیا میں تو کچرا ہوں، بس نبی کے قدموں میں گر جاؤں۔ میں یہی دعا کرتی ہوں، میرا تو کوئی فرقہ نہیں ہے یہاں پہ، کوئی بھی میرا اپنا ہی نہیں ہے، اگر آپ نہیں بلائے تو یہاں پہ دفن ہی نہیں ہوں گی نہ، میں زمین ہی نہیں ہے میری، کوئی قبرستان میں مجھے جگہ ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بقیع میں جگہ دے دے۔ جب زمین تنگ ہو گئی دنیا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ معراج کے لیے بلا لیا۔ جب آپ دین پہ رہیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ رہیں گے، مکمل طریقے پہ رہیں گے، آپ کے لیے بھی زمین تنگ ہو جائے گی، آپ کے لیے بھی کوئی قبرستانوں میں دفن کو جگہ نہیں ملے گی، تب جگہ بقیع میں مل جائے گی، تب دین مکمل ہوگا۔ گالی سن رہے ہیں، تھکا رہے ہیں، تھوک لے رہے ہیں، سب بول رہے ہیں، آپ مکمل دین پہ ہیں،
آپ کو ہار پہنا رہے ہیں، چیروں پہ بٹھا رہے ہیں، مخملوں پہ بٹھا رہے ہیں، دعوتیں دے رہے ہیں، لڈو حلوے کھلا رہے ہیں، نوٹ پرس بھر کے دے رہے ہیں، کور بھر کے پیسے آ رہے ہیں، کار آ رہی ہے آپ کے گھر کو پک اینڈ ڈراپ کے لیے، یہ سب ہو رہا ہے، آپ سمجھو آپ کامیاب نہیں ہوئے، آپ کامیاب نہیں ہوئے۔ آپ فقیر بن کے جا کے بولیں گے جگہ دو جی ذرا بیان کرنے، نہیں ہم نہ جگہ نہیں ہے، کوئی دے دیں گے، کوئی بلا کے دیں گے، مگر اتنی عزت تو کوئی مجھے مل رہی ہے جو دے رہے ہیں بیت المال میں، اللہ ان کو، ان کے خاندان کو، ان کے نسلوں کو اجر دے، اللہ اجر دے، آپ سب کو بھی اجر دے، مجھے بھی دے، ہم سب کو بھی اجر دے۔ آپ ساری عورتیں، میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں، آپ سب نے کہا ہمارے کپڑے ایسے ہی رکھے رکھے خراب ہو رہے ہیں، ہم کیا کریں، کس کو دیں؟ میں نے کہا تھا درس میں آتے ہیں تو پہن کے آئیں، برقع نکال کر رہیے گا پہن اوڑھ کر۔ پھر آپ لوگ کیوں نہیں، جو اللہ نے دیا اس پہ رہو نا۔ آپ لوگ کیوں دنیا کو ڈر کے جیتے؟ میں کسی کو ڈر کے نہیں جیتی، میں اللہ کو ڈر کے جیتی ہوں۔ اپنے گھر میں سجو سورو، کوئی بولتا ہے تو بولو جاؤ اپنے باہر جاؤ، اپنے گھر میں اپنی زندگی کرو، مجھے چھوڑ دو، میرے گھر میں رہنے دو، میں تمہارے گھر میں آ کے نہیں سج رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ درس تمہارے سب کے لیے ہے، اوکے؟ آپ پہن اوڑھ کر آؤ، یہ محفل فرشتے آ کے رہتے ہیں، آپ پردے سے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوگا۔ ساری شادیوں میں سجتے تھے، دیکھو یہ میرے لیے سج کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ مقرب فرشتوں کو بتائے گا یہ میرے لیے سجے ہیں، یہ حسن و جمال یہ میرے لیے سجایا گیا ہے۔ آپ لوگ شادیوں میں سجاؤ، جاؤ بیٹے جاؤ سجاؤ، جاؤ۔ تم اللہ تعالیٰ کی محفل میں پھٹیلے برقعے، سڑی اوڑھنی، کپڑے کیا کرتی ہیں شادی کے؟ پورے بانٹ ڈالیں گے پہننے؟ عورتیں پوچھ رہے نا مجھے کیا کرنا، کپڑے پہن کر آ جاؤ، ٹھیک ہے؟ چلو ٹاپک بدل رہا ہے ابلیس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھیں محفل جو ہوتی ہے، دین کی محفل خوشنما ہوتی ہے، خوشنما ہوتی ہے، دین کی محفل خوبصورتی کے ساتھ آؤ، عطر لگا کے نہ آؤ، ہماری میت کو عطر لگایا جائے گا، ہماری روح کو عطر آسمان سے آئے گا، یہاں سے نہیں آئے گا، یہاں پہ عطر نہیں لگائیں گے، یہاں پہ عطر نہیں لگائیں گے، پہن اوڑھ کے آؤ، آنکھوں میں کاجل نہیں لگانا کیونکہ نقاب رہتا ہے، آنکھوں میں سرما کاجل نہیں لگانا، کھڑکی خوبصورت ہے سجا کے، ہر کوئی بیٹھ کے میری کھڑکی کو دیکھیں گے کیونکہ کھڑکیوں پہ میں نے موتیاں لگا کے رکھی ہوئی ہوں، ہر کسی کی نظر میری کھڑکیوں پہ جا رہی ہے، سفید کھڑکیوں پہ سفید موتی خوبصورتی بڑھا رہا ہے، سفید آنکھوں میں کالا سرما اور زیادہ خوبصورتی بڑھائے گا، اپنی کھڑکیوں کو سنبھال کے رکھنا، یہی کھڑکیوں سے جنت ملے گی ورنہ جہنم کو چلے جائیں گے۔ آنکھ نائن کو کچھ نہ لگاؤ، ایسے ہی سج کے آ جاؤ، ٹھیک ہے؟ نہیں نہیں نہیں، لاسٹ میں رکھتی ہوں، لاسٹ میں رکھتی ہوں، لاسٹ میں 5 منٹس مجھے اشارہ دیو، میں آپ کو رکھتی ہوں، آپ باتیں کرنا، آج میں سنوں گی آپ کی باتیں بھی۔ آج اللہ نے سجایا ہے گھر کو دین کے لیے، میں سجوں اللہ تعالیٰ کے لیے، آپ سجیں اللہ تعالیٰ کے لیے، پھر اپنے شوہر کے لیے، شوہر کو کنارہ اٹھا کے نہیں رکھ دینا، بنے ہیں، اللہ نے بنایا ہے تم لوگوں کو، مجھے شوہر کے لیے بنایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں شوہر 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 کی بات اگر نہیں سنیں گے تو ہماری پوری عبادت کچرے میں ڈال دیں گے، ان کی بھی بات ماننا پڑتا ہے، جو حق ہے وہ ماننا پڑتا، نہیں مان کر نہیں میں درس کری میں جاتی ہوں شوہر کی نہیں مانوں گی، وہ درس اٹھا کے کچرے میں ڈال دیں گے، اللہ تعالیٰ نہیں لیں گے، کہ میں ڈر کے چلتی ہوں، ادھر یا ادھر ادھر یا ادھر، آگے پیچھے زندگی جا رہی ہے الحمدللہ۔ چلے سورۃ الفاتحہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں، کوئی پڑھ کے بتائیں گے کیسے پڑھتے ہیں نماز میں سورۃ فاتحہ؟ سب پڑھ کے دکھاؤ اپنا اپنا۔ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں۔
ایسے ہی پڑھتے ہو یا الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین کنعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم پڑھ رہے ہو نماز میں وعدہ ایسا پڑھ رہے ہو؟ اچھا پڑھتے وقت انتظار کرتے ہو آپ کو کوئی بولیں گے کچھ نہیں نا آج سیکھ لو آپ آج سیکھ لو آپ کو رب العالمین جواب دیتے ہیں آپ جو بولنے کے بعد کیا رب العالمین جواب دیتے ہیں سورۃ الفاتحہ آپ کو پتا ہے ایک نور ہے ایک اسپیشل فرشتہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین جو ساتھ بیٹھے تھے تب آسمان سے دروازہ کھلا اور آپ آئے اور لے کر آئے تھے یہ نور ہے یہ اوکے سورۃ الفاتحہ نور ہے بیمار پہ 7 مرتبہ اول آخر درود پڑھ کے دم کرے ہر بیماری کا علاج ہے ہر بیماری کا علاج ہے ہر چیز کے لیے یہ بہت جامع اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت فضیلت کہی ہے کیونکہ اس میں تعریف ہے رب کی شکر ہے رب کا ہم صرف اس کو تعریف سمجھتے ہیں یہ کیا ہے اب آپ سب کو آتا ہے تعوذ تو آتا ہے نا ایک بار میں تعوذ اٹھاؤں گی اب میں تعوذ نہیں کر رہی ہوں تعوذ کا مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ٹھیک ہے وہ میں کبھی اور کروں گی انشاءاللہ وہ بھی ایک دن کرنا چاہتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بازربی سے اسم نام اللہ تعالیٰ کے نام سے نام اللہ کے نہیں کہیں گے اللہ تعالیٰ کے نام سے میں کھانا کھا رہی ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کوشچن مارک رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے میں بسم اللہ اکتب بسم اللہ ہی کچھ لفظ نہیں لگا اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کے ساتھ اوپن رکھ دیا میں شروع کرتی ہوں تیرے نام سے یہ کام میں شروع کرتی ہوں تیرے نام سے ٹوائلٹ کو داخل ہوتی ہوں شروع کرتی ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے میں پڑھ کے میں داخل کھانا کھاتی ہوں اللہ تعالیٰ یہ کوشچن مارک ہے یہاں پہ آپ کو خالی رکھ دیا ہے جو چاہے فلنگ کر لو سونے کے لیے کھانے کے لیے اٹھنے کے لیے بیٹھنے کے لیے ہر چیز کے لیے بستری کے لیے گاڑیوں کے لیے میت کو دفنانے کے لیے ہر چیز کے لیے کیا ہے بسم اللہ آتا ہے اللہ نے یہاں پہ خالی رکھ دیا اس کے بعد کچھ اور ایڈ نہیں کیا اگر کچھ لکھ دیتے صرف اسی کے لیے رہ جاتا تھا یہ اللہ نے اوپن کر کے چھوڑ دیا جس چیز کے لیے چاہے تم اس کو استعمال کر لو پھر اس کے بعد الرحمن سمندروں اتنی رحمت یہ ہو چکا ہے میں آگے جا رہی ہوں رحیم معلوم ہے آپ کو ال کا معنی کیا ہے ال کا معنی کیا ہے ال کا معنی کیا ہے تمام اور کیا تمام اور کیا تمام کیا ال جو ہے ذرا گہرائی سے جا رہی ہوں میں ال جو ہے استبراقی غرق ہو جانا ڈوب جانا فنا ہو جانا اپنے آپ کو حقیر کر جانا حمد تمام تعریفیں اسی کے لیے ہم جھک جاتے ہیں اسی کے لیے فنا ہو جاتے ہیں اسی کے لیے ہم غرق ہو جاتے ہیں کبھی ہو رہے ہیں منہ سے تو بہت ہو رہے ہیں جب بولوں تو چپ بیٹھ جائیں گے اس میں میں بھی نہیں ہوں اس میں میں بھی نہیں ہوں نو جو حق ہے حق نہیں ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو حق ہے وہ حق ادا نہیں ہو رہا ہے قرآن کریم میں اللہ بار بار کیوں کہتے ہیں اگر ہم حق ادا کرتے تو بولتے نہیں تھے ہم حق ادا نہیں کر رہے ہیں حق ادا نہیں کر رہے ہیں دیکھیے غرق ہو جانا یعنی کہ اس کے لیے ہی ہو کے رہ جانا میں بھی ایک زمانہ تھا نماز پڑھنے کے بعد جا کر نشان کے پاس کھڑ جاتے یا غوث المدد جب ہوتا رہتا ہم جا کے کھڑے ہو جاتے تھے ہمیں معنی معلوم نہیں تھے مطلب ہم نہیں جانتے تھے اب جاننے کے بعد ہم نہیں کر رہے اب 2 دن پہلے میں جنازے پہ گئی جیسے وہاں پہ کچھ پڑھنے لگے چھدڑ سیدھے نکلو کہ ایسا بھاگ کے آئی مشور ہنس رہے تھے بھاگ کے کیوں آ رہی ہو نہیں اللہ کا غضب جا رہا ہے میں رکوں گی نہیں غضب ہے اللہ کا غضب ہے اللہ کا بن خدا کے نام سورۃ 172 یا 173 یاد کرو البقرہ 173
3. المائدہ آیت نمبر 3. کئی جگہوں پہ لکھا ہے، 2 ہی میں نے بتا رہی ہوں بار بار آپ کو. تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی بڑا نہ مانو. آج کئی بہنیں کہتے ہیں توحید پہ ہیں، ہم صحیح دین پہ ہیں، جا رہے ہیں دم کرنے کے لیے، مردوں کے سامنے بیٹھ کے دم کرا رہے ہیں، پھونک رہے ہیں. اب مجھے بتاؤ کون سی توحید پہ ہیں؟ یہ کوئی توحید ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ ہے؟ اب بولتے ہیں درگاہ پٹی جا رہے ہیں. بھائی درگاہ پٹی جا کے دم کرا رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ غلط کر رہے ہیں، میں مانتی ہوں. اب تم کیا کر رہے ہو؟ تم بھی وہی کر رہے ہو، تم بھی تو وہی کر رہے ہو، وہ بھی وہی کر رہے ہیں. پردے کی آڑ میں سامنے سے کھاؤ تو بھی وہی، پیچھے سے ہاتھ ڈال کے کھاؤ تو بھی وہی ہے. دونوں طریقہ ایک ہی طریقہ ہے، طریقہ بدلتا نہیں ہے. اگر وہ بولیں گے ہم قرآن سے دم کر رہے ہیں، قرآن میں کیا کہا ہے؟ مرد آ کے عورتوں کو بلا بلا کے سر پہ گھما گھما کے جسم کو لگا لگا کے دم کرنے کا قرآن کریم میں لکھا ہے؟ یہ کون سا دم ہے؟ یہ کس قرآن میں لکھا ہے؟ یہ کون سا نیا قرآن لائے ہیں پبلک؟ قرآن کو بدنام کرتے ہیں. یہی تو قرآن ہمیں حجت بن کے لے جائے گا. نہیں ہے. دم کریے، آپ خود دم کریے گا، 7 مرتبہ پڑھ کے دم کریے گا. دم کر لیجیے. پانی پہ دم کر سکتے ہیں، کھانے پہ بھی دم کر سکتے ہیں، میٹھے کھانے پہ بھی کر سکتے ہیں، کھٹے کھانے پہ بھی دم کر سکتے ہیں، شکر پہ بھی دم کر سکتے ہیں، دودھ پہ بھی دم کر سکتے ہیں، کیا کہتے ہیں فروٹ پہ بھی دم کر سکتے ہیں، آپ سبزیوں پہ بھی دم کر سکتے ہیں، مگر کچرے میں نہیں پھینکنا، کچرے میں نہیں پھینکنا. فاتحہ حرام، فاتحہ حرام، فاتحہ حرام. تیرا فاتحہ حرام تو ان پڑھ جاہل ہے جو بول رہا ہے. لوگ فوراً بول اٹھتے ہیں فاتحہ فاتحہ حرام. فاتحہ کیسے حرام ہے؟ تیری نماز ہی نہیں ہے فاتحہ کے بغیر. لوگ فوراً لوگوں کو کہہ دیتے ہیں، اس لیے دین پہ نہیں آتے. میرے پاس درگاہ پارٹیاں کیسے آتے ہیں، کیسے مان جاتے ہیں؟ کیوں باجی؟ کیوں باجی؟ کیوں؟ صحیح ہے. ہم کیوں مانیں؟ ہم حق جان کر مانیں. جو پہلے ہم نے کیا بولتے تھے، ہمیں درگاہ جایا کیا حرام، تیرے لیے حرام، فاتحہ حرام. فاتحہ تیرے لیے حلال ہے، تیرے لیے شفا ہے، تیرے لیے جامع دعا ہے. فاتحہ نور ہے. مگر یا غوث المدد بول کے دم کر کے کھانا تیرے لیے یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. ان پہ درود پڑھو، سلام پڑھ دو، ہو گیا. ان سے مانگنا کچھ نہیں ہے، انہیں بھیجنا ہے، سلامتی کی دعائیں بھیجنا ہے، ہم ان سے مانگنا نہیں ہے. تو دم آپ اس کے بعد قرآن کا دم کہیں ہو رہا ہے بول کے آپ جائیں گے، آپ نے حمد کا مکمل حق نہیں ادا کیا ہوگا. حمد کا حق نہیں ادا کیا. الحمد تمام شکرانہ، تمام تعریفیں. اللہ جب میں تجھ کو راجا مانوں گی، تجھ کو میں مہاراجا مانوں گی، تجھ کو مولا مانوں گی، تجھ کو خالق مانوں گی، تجھ کو حیو مانوں گی، تجھ کو ساتھی مانوں گی، تجھ کو میرا سب کچھ مانوں گی، تجھ کو میں مددگار مانوں گی، تجھ کو رات کا مالک مانوں گی، تجھ کو دن کا مالک مانوں گی، تجھے نبیوں کا مالک مانوں گی، ولیوں کا مالک مانوں گی، فرشتوں کا مالک مانوں گی، کائنات کا مالک مانوں گی. مجھے کسی کی اوقات، کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوگی مجھے اور آپ کو. ہم اس کو رب ہی تو نہیں مانتے. الحمد. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ تمام شکرانہ ہے، تمام شکرانہ ہے، ایک پوائنٹ بھی چھوٹے گا نہیں. پورا شکر تم نے حق ادا کر دیا اس کا. الحمد بولتے بھی کہتے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے شکر ذکر نہیں ہو رہا ہے تو زبان بھی نہیں ادا کرے گی. جسی کا جنازہ دیکھتے ہو نا، جو شریعت کے حساب سے ہو رہا ہے تو کامیاب ہو گیا. جنازہ اگر اس کا پھولاں ڈال رہی، کلمے کے اوپر سندل ونڈل ڈالی، میں سفید وائٹ ڈریس پہنی ہوں، تھوڑا تھوڑا سا میلا ہے یہ، تھوڑا تھوڑا سا ڈرٹی کلر ہے یہ، فل وائٹ نہیں ہے یہ اس پہ بھی اگر آپ سندل ڈالیں گے تو کتنا برا لگے گا، کتنا گندا لگے گا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہو؟ نہیں سمجھتے ہیں. کفن پہ داغ لگا کے بھیج رہے ہیں، کیونکہ ساری زندگی اس نے اللہ کے نام پہ داغ لگایا تھا. اللہ خود ان کے کفنوں پہ داغ لگا رہا ہے. اللہ تعالیٰ خود لگا رہا ہے، خود ان کے ہاتھوں سے کریں گے. کافر اپنے ہاتھوں سے جلائیں گے، ان کے جہنم میں ان کو جلنا ہے. شروعات ان کی پہلی ہوگی جہنم کی جلنے سے.
یہ قدرتی کمال ہے، یہ قدرتی کھیل. اس لیے میں کیا دعا، علماء بڑے سلف صالحین صحابہ اکرام کیا مانگتے تھے پتہ ہے؟ خاتمہ بالخیر کی دعائیں کثرت سے مانگتے تھے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے، عمر اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیوں میں گڑھے پڑ گئے تھے، روتے روتے گڑھے تھے ان کو. جب بھی دیکھو قیامت میں پہچان لو گڑھے ہیں ان کے کلے میں، اتنا روتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی تھی خبر کے لیے. قبرستان میں یہ لکڑی پکڑ کے کھرید کھرید کے کہتے ہیں، صحیح بخاری مسلم میں ہے، کھرید کھرید کے کہتے ہیں کہ تم بھی اس کی تیاری کر لو، قبر کی تیاری کر لو. آج ہم گھر کے ڈیکوریشن کی تیاری، آج ہمارے گھروں کی تیاری، آج ہمارے بچوں کی تیاریاں، اس میں بھی آخرت کر لو. میں اور آپ گواہ ہیں، ہم پورے جو بھی دنیا داری کے ساتھ آخرت کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، ایک پل چھوڑ رہے ہیں، ایک پل اس سے ہٹ رہے ہیں، اپنے دین سے ہر حال میں کر رہے ہیں. گندگیوں میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، گندگیوں میں بھی بیانوں کو جا رہے ہیں، سب کریں. تو اللہ تعالیٰ یہی آزمائش ہمارے لیے رکھا ہوا ہے. غرق ہو جاؤ، ڈوب جاؤ، اس میں ہو جاؤ، اپنا ہو کے اللہ کا ہو کے رہ جاؤ. جب تک آپ نہیں ہوگے، نہیں میں علم بہت اچھا جانتی ہوں، نہیں بہت اچھا میں کھانا پکاتی ہوں، آئی برو ابھی کرنے کی ضرورت اللہ حکم دیتا تو آج میں کر کے بتاتی تھی. میں آپ کو آئی برو چھڑا کے دکھاتی تھی کہ آئی برو یوں یوں ہمارے جب اٹھتے ہیں نا تو اس میں ہی سمجھ میں آ جاتا ہماری ریاکاری کہاں چڑھی ہوئی ہے اوپر. کہ آئی برو نہیں کرنا بولے اللہ تعالیٰ، بیچ کی بال چاہے نکال لو، صاف رکھو، کوئی بات نہیں. ہم فلاں، جب تک تم فلاں ہو تم اللہ کا بندہ نہیں بنو گے، جب تک عبدک نہیں بنو گے، جب تک آپ غارت نہیں سمجھو گے، اپنے آپ کو غرق نہیں کرو گے، آپ اور میں کچھ بھی نہیں بنیں گے. ہم ابھی بنے نہیں بندے اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ کو جب ہم کہتے ہیں ذرا آرام سے پڑھیے گا، اس کے بعد سے اور ذرا آرام سے پڑھیے گا، ہاتھ جوڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو گردن جھکا کے پہلے سوچو وہ کتنا بڑا ہے. میں بار بار کہتی ہوں، ساتوں زمین ساتوں آسمان کے اوپر، کرسی کے اوپر قدم مبارک کو سوچ کر ایک نور کو سوچو، چمکتا ہوا ایک نور کے سامنے میں جھکی ہوں بول کر کھڑو. پھر اس کے بعد دل میں محبت بھی بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد بولو الحمد، الحمد، دو نہیں، الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کیا بولیں گے؟ میرے بندے نے میری تعریف کی. تو رک جاؤ ایک سیکنڈ کے لیے، میں رکتی ہوں، تو جواب دے دے مولا، تو جواب دے دے. آپ رک رہے ہیں؟ نہیں. الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ معلوم نہیں آپ کو رب جواب دے رہا ہے. کیا جواب دیتا ہے معلوم؟ اللہ تعالیٰ حمدنی عبدی، حمدنی، حمد یاد رکھ لو، نی کا مطلب میری، عبدی میری حمد کیا میرے بندے نے، میری حمد کیا میرے بندے نے. ہماری یہاں پہ کسی کی نہیں ہوگی. ولی بھی اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ بھی ولی کے، یہ بھی ان کے، وہ بھی ان کے نہیں ہے. وہ واحد اکیلا ہے. میں ویٹ کرتی ہوں، انتظار کرتی ہوں. حمدنی عبدی آئے گا، اللہ تعالیٰ بولیں گے. اس کے بعد کہو اور کیا مزے کی نماز ہوگی آج کی، یاد رکھنا. میں نے آج یہی کوشش کی آپ لوگوں کے لیے، کچھ تو تحفہ دوں. تو کیا دوں؟ وہ دوں جو رب کے قریب ہو، ٹھیک ہے. اس کے بعد کہنا الرحمن الرحیم. رک جاؤ، اللہ جواب دے دیں. کیا دیں گے؟ میرے بندے نے میرے ثنا کی، میرے بندے نے میری ثنا کی. اسنا علی عبدی، یہ لکھاتی ہوں میں آپ کو، یا دو تین بار دہراتی ہوں، بیان بھیجتی ہوں، سن کے لکھنا، میں نہیں لکھاؤں گی، بیان دوبارہ سننے ملے گا. اوکے. اسنا علی عبدی، ثنا تعریف کی میرے بندے نے. پھر اس کے بعد مالکی یوم الدین. رک جاؤ، اللہ تعالیٰ بولیں گے مجدنی، مجدنی مجید، میری بزرگی بول دیا میرے بندے نے کہ میں کتنا
قدیم ہوں، میں کتنا اول سے ہوں، میں کب سے ہوں، میں مجدنی، مجید یاد رکھو، مجید یاد رکھو، مجدنی عبدی، مجدنی عبدی. رک جاؤ، کامیاب بنا لو نماز کو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے سب کا قبول ہو گیا ہوگا، میری ایک 2 رکعت قبول کر لے تو اللہ کافی ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں اب یہ 2 رکعت قبول کر لے اللہ. کچھ گڑبڑ ہو گئی، چلو یہ نہیں ہوئی اچھی نماز، پھر دوسری نماز میں کوشش کرتی ہوں. یہ کوششوں کو ہی اللہ پسند کرتا ہے نا، کہ 2 رکعت کامیاب ہو گئی نماز، اللہ جنت دیں گے نا. اس کا مطلب 2 رکعت میں جنت نہیں جاتا، ہر نماز پڑھنا، مگر کوشش کرنا کہ پسند. اتنے سارے کپڑے مجھے اللہ نے دیے ہیں، ہے نا، تو آپ بھی اتنی ساری نمازیں بھیجنا ہے. اس میں سے ایک جوڑا مجھے بہت پسند ہوگا، کسی کو نہیں دوں گی میں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو وہی دے دے جو تجھ کو پسند ہے وہ دے دے تو میری محبت ہے، وہ بھی دے دیے. ٹھیک ہے، تو اس میں سے ایک پسند اللہ کو جو آتا ہے وہ پسند کی نماز بنانے کی کوشش کریں. نمبر 1 کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ کیا ہوا اس کا مطلب کیا ہے؟ کیسے بولیں گے؟ حمدنی، تعریف کی میرے بندے نے. میرے بندہ پہلے نہیں آئے گا، تعریف پہلے آئے گا. حمدنی عبدی، اس کے بعد پہلے ثنا پہلے آئے گا، اثنا علی عبدی. مجید پہلے آئے گا، مجدنی عبدی. 3 یاد ہو گئے. نمبر 1، نمبر کیا پہلے تعریف کیا ہے؟ حمد ہے، حمدنی عبدی. اس کے بعد ثنا، اثنا علی عبدی. 3 مجید، مجدنی عبدی. ٹھیک ہے، اور ایک بات میں کرتی ہوں آج، اس کے بعد کنٹینیو نیکسٹ ویک کروں گی. پھر انسان کہہ کے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، بولتا ہے اس کے بعد جا کے، اس کے بعد یا خواجہ المدد. میں بھی کی، تم بھی کیے، کئی لوگوں نے کیے، آج بھی کر رہے ہیں. اس کو نہ کریے گا. وہی اسی جگہ پہ کہے یا اللہ المدد، تو کرم فرما، رحم فرما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ان کی آل پہ رحم فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. جب تک محبت نہیں کرو گی مومن ہی نہیں ہے. درود و سلام کثرت سے بھیجتے رہنا، ورنہ ہمارے لیے نماز بھی مکمل نہیں ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ تو اس کے بعد بولے بات کیا بولتے ہیں اللہ تعالیٰ پتہ ہے؟ ہاذا، یہ جو تو بولا، ہاذا بینی، ہم دونوں کے درمیان میں. دوستی 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 اللہ تعالیٰ کی اس میں. صبر دے اللہ، وہ یاری ہی یاری رہتی ہے، محبت ہی محبت ہوتی ہے. وہ کہاں، وہ رب کہاں، ان کی قدرت کہاں، ان کا درجہ، ان کی سلطنت کہاں، ایک معمولی گندا انسان کہاں. آپ کو حقیر جانیں گی ساری دنیا تو سمجھ جانا تم کو اللہ پیار کر رہا ہے. تم کو سب تول رہے ہیں تو سمجھ جانا تم اللہ کے قریب ابھی پہنچے نہیں ہیں. حقیر سے حقیر جانیں گے تو میں آج خوش ہو جاتی ہوں، چلو میں کامیاب ہو رہی ہوں بسم اللہ تعالی. ہاذا بینی، ہاذا بینی و بین عبدی، ہاذا بینی و بین عبدی. یہ میرے، دیکھو، یہ میرے درمیان میں اور میرے بندے کے درمیان میں. میں ویٹ کرتی ہوں نماز میں، آپ بھی ویٹ کرنا. سب کو سکھاؤ. یہ اللہ نے اپنے آپ کو تقسیم کیا ہے اپنے بندوں کے ساتھ. ماں بھی تقسیم ایک بچے کے ساتھ نہیں کرتی، سب بچوں کی کبھی ایک کو بہت پیار کر دیتی ہے، دوسرے کو نہیں کرتی ہے. ایک کو چاہتی ہے، ایک کو نہیں کرتی. میں نے پوری کوشش کرتی تھی، چپل بھی نکالتی تو 2 بچے، ایک بچہ اٹھا لیتے، بولے یہ چھوڑو جی چپل، ایک چپل تم پکڑو، ایک چپل وہ پکڑو.
نہیں ماما میں پکڑتی ہوں. نہیں نہیں بیٹا تم تو نا الگ الگ کرو, حساب کتاب ہے. یہ کو پیار کرو, کو چوری سے کھلا دیتی تو ڈرتی تھی, پھر واپس آ کے بولتی نہیں تجھ کو آج میں نے کچھ کری, کچھ نیا کام کری, بولے دیکھ تو یہاں پہ رہ رہا ہے تیرے لیے, اس کے لیے کچھ تیاری ہوئی, یہ تیرے لیے. کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گے, مگر اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے, ہر بندوں کو پیار کرتا ہے, ہر بندے کو کہتا ہے آ جا, پورا شکر کر, پوری تعریف کر, پورا رب کا ہو جا. تیرے ساتھ مرنے کے بعد نبیوں کے ساتھ, ولیوں کے ساتھ, صالحین کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ میں تیرا ساتھ رکھوں گا. یہ نیکسٹ ویک کروں گی. اب یہاں پہ میں آپ لوگوں کو پوچھتی ہوں, ہم نماز پڑھتے ہیں, ایسے کھڑتے ہیں, ہم بے ہوشی کی عالم میں پڑھتے ہیں, ہمیں خواہشوں کی حالت میں پڑھتے ہیں, نماز فوراً کر ڈالنا, کوئی آ گئے ابھی ان سے بات کرنا, نماز جلدی ختم ہو جانا. کیوں ماں, کیوں ماں, صحیح ہے غلط ہے ماں؟ کہیں جانا, شادی کا ٹائم ہو گیا, آج ذرا جلدی نماز پڑھ لیں گے, ٹھیک ہے, ہمیں جلدی نکل کے جانا ہے. کوئی آ کے بیٹھے ہیں, جلدی کرنا. شوہر کھانے کے لیے چلا رہے ہیں, غصہ کر رہے ہیں, نہیں جلدی جلدی ختم کرنا. کوئی بھی بات, امی آ گئے, پڑوس آ گئے, گھومنے جانا, میں بھی آپ بھی کوئی بھی صحیح نہیں ہے. اپنے آپ کو صحیح کرو, جو اصل جنت کو لے جانے کی چیز ہے اس کو اچھا بنا لو. دلہن کے لیے سب سے پہلے جوڑا تیار کرتے ہیں, اس کا گھاگرا اچھا ہو, اس کو گھول زیادہ ہو, اس کو ذرا چمکیاں ہو, اس کے پورنیاں ہو, اس کے ذرا کنکریاں ہو, ذرا لٹکنے ہو, سب ہو, مگر نماز میں یہ سب نہ ہو. سجاوٹ میں کہاں چھوڑتے, کوسا کنارہ بھی نہیں چھوڑتے, ہر کنارے کو سجاتے رہتے. نماز کی کناروں کو جو سجایا, اسے جنت کے ہر, میں کل کہہ رہی تھی اللہ تعالیٰ میرے لیے اچھی جنت بناؤ جی, اچھا سجاؤ جی. بڑے بڑے محلات کو دیکھتی ہوں, خواہش بھی نہیں ہوتی اب دل میں, دیکھتی یہ آزمائش چل رہی ہے, ان کے لیے اتنی دولت آ گئی ہے, میرے لیے اتنا کافی, وہ بھی دین کا ہے, میرا نہیں. یہ مرنے کے بعد مسجد ہے, یہ رہنے تک بھی مسجد بنا دے, مرنے کا بعد کا بنائے, نہیں رہتی دنیا میں بنا دے. تو آپ نماز کو صحیح کرو, یہ پڑھنے کے بعد رکو, اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دینے کا انتظار کرو, تو آپ کو آپ کی نماز اچھی ہوگی. آپ رٹ رہے ہیں, آپ رٹ رہے ہیں, رٹا مار رہے ہیں. کیسے بولو, پڑھتے تھے ٹیپو سلطان میسور میں پیدا ہوئے, ٹیپو سلطان میسور میں پیدا ہوئے, ٹیپو سلطان میسور میں پیدا ہوئے, ٹیپو سلطان. میں یوں سے یوں پڑھ رہی ہوں, ابا کی روح نکل رہی ہے. چھوٹی بچی تھی, چھوٹی اتنی تھی میں, تقریباً یہ یمنا کی عمر کی تھی, تو بول رہی ہوں, دیکھ رہی ہوں روح جا رہی, کیا ہو رہا ہے نہیں معلوم. چائے لے کے آئے, سب لائے, چائے پیے, چلو سائیکل آ گئی ایک پاؤں مارنے کی, چلو سائیکل چلاتے ہیں, چلو میت پڑی, کس کو پرواہ نہیں, ابو چلے جائیں گے. سب رو رہے ہیں تو ہم بھی رو رہے ہیں, سب ہنس رہے ہیں تو ہم بھی ہنس رہے ہیں. جنازہ یوں لے کے جا رہے, تو میں نے کہا یہ چلے گئے, رونا شروع کر دی. بولے اب آ جائیں گے, انتظار جوانی تک رہا, کیا آئے کبھی نہیں. آج میں کہتی ہوں ایسے کروڑ باپ تجھ پہ قربان, مجھے رب ملا ہے, مجھے تو رب ملا ہے, ایسے سب تجھ پہ قربان. جو تیرا فیصلہ تھا اچھا تھا, یہ سب نہیں چھینتا تو میں تیری ہوتی نہیں تھی. اب لوگ عورتیں کیا کہتے, تکلیفیں ہو گئی, نوشو ستا رہی, ساس ستا رہی ہے, نڑن ستا رہی ہے. اماں ستاتے نہیں بولتے, بھانا ستاتے نہیں بولتے, بھائیاں بھائیاں لڑتے نہیں بولتے. خرابی ہوتی سسرال کی, پوری خرابی سسرال میں آتی ہے, میں کہ میں آتی نہیں ہے. وہاں بھی ہوگا, یہاں بھی ہوگا, دو طرف شیطان بہکائے گا, پھر مل جاؤ. اب میں نے بورڈ کے اوپر لکھا یہ سارا چیزیں. ایک چیز میں سمجھانا چاہتی ہوں, سورۃ الفاتحہ کو پہنچنے کے لیے اس کو پہنچنا پڑے گا. یہ بورڈ کے اوپر میں نے سب کچھ لکھی, جب تک یہ مٹاؤں گی نہیں, میں دوسرا نہیں لکھ سکتی. جب تک تمہارا دل صاف نہیں ہوگا, تم نیکی نہیں کر پاؤ گی, نیکی نہیں آئے گی دل کے اندر. صاف کرو, پوری طرح سے صاف کرو. میں کہتی ہوں دو دشمن اکائی نہیں نا, دو دشمنوں میں ان کو بار بار کہتی, سکھاتی ہے لوگوں کو. یہ دو دشمن دوست بن گئے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملائے تھے, دشمنوں کو ملا ملا کے بٹھائے تھے. میں کہتی ہوں دو دشمن کو, دونوں کو کہتی ہوں, ایک دشمن آئے نہیں کہاں جی, دونوں مل کے بیٹھو, دونوں مل کے بیٹھو, دونوں لگ کے بیٹھو, دونوں گود میں ہاتھ رکھو, دونوں ساتھ نماز پڑھو, دل کا دونوں کا کفر مٹ گیا. سبق دونوں مل کے ساتھ پڑھو, دونوں ساتھ میں رہو. دشمن دشمن دوست کب بنیں گے, ساتھ ہی رہیں گے تو. ساتھی اگر نہیں ہے, کتے بھی ساتھ مل کے رہ جاتے ہیں, ہم انسان ساتھ نہیں رہتے تو ملتے نہیں ہیں. سمجھ رہے ہو؟ جب تک دل کا صاف نہیں ہوگا, ہمارا دوسری نیکی اندر نہیں جائے گی. کلا بل ران علی قلوبہم, ایک رائی وطنا کالک پڑ جائے گی. یمنا ذرا قصہ سنو, ٹھیک ہے,
سورۃ الفاتحہ ہم پڑھتے وقت خیال میں یہ ضرور ڈالیے گا، یہ اللہ تعالیٰ سے ہم بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے ہم کلام کر رہے ہیں۔ نماز وہ ہے، قربت ہے، جو 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 سرور، یہ کافی چیزیں ہیں نا، میں نماز میں بتاتی ہوں سارے مزے، ٹھیک ہے؟ یہ قربت ہے، یہ مزہ ہے، یہ محبت کا مزہ ہے۔ اپنے آپ کو حقیر بنا کے کھڑانا، اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھ کے کھڑنا، تبھی جا کے تم بندہ بنو گے۔ جب تم بولو گے نہیں، فار ایگزامپل اب میں اب تم آپ کو چنوں، نیچے کے چار کو چنوں، کھا لو، کان پہلے پکڑتی ہو، اوکے اوکے، کھا لو، اچھا کھا لو، پہلے درگاہوں کو جاتے تھے، اوکے الحمدللہ، خالی سوال کا جواب دو مجھے، چلو آپ سن لو، آپ نہیں آنا چاہتے چھوڑ دو، آپ کون آنا چاہتے ہیں دوسرے؟ میں تیار ہوں بھائی۔ ہم جاتے تھے، ہم نے محبت ایسی تھی، آ گئی مزار، کیوں باجی، کیوں باجی، کیوں باجی، نہیں، ماشاء اللہ، اوکے، دکھ گئی مزار، السلام علیکم، ایسے ہو جاتے تھے ہم پورے، اوکے۔ آج کعبہ، میں آ گئی، میں آ گئی، میں آ گئی، میں آ گئی، ربی مجھے تو بلا لیا، ربی میں آ گئی، ابھی اتنی دور ہے، اتنا چلنا، میں ابھی اتنا چل کو آنا، ابھی اتنی دوری ہے، اتنے قدم باقی ہے، اتنے سجدے باقی ہیں، ایسے پلکا سے بچاتے آنا چاہتی ہوں، ایسے بچ جانا چاہتی ہوں، میں تیرے لیے لٹ جانا چاہتی ہوں، میرے پلکوں کو بچھا لوں، میرے دل کو بچھا لوں، میں کیا بچھاؤں تیرے لیے، اللہ اکبر۔ انسان بے بس ہو کے لڑک جاتا ہے زمین کے اوپر، اللہ اکبر بول کے لڑک جاتا ہے۔ پہلے مزاروں کے پاس جا کے کرتے تھے، یہ قرب اپنے رب کے پاس حاصل ہو گیا، یہ حقیقتاً یہ قرب اپنے رب کا حق ہے، اپنے رب کو ادا کرو، کسی اور کا حق نہیں ہے۔ وہ مزے، وہ مزے، وہ رب کے مزے، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، ایک بار بول دیں گے میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، یا بولیں گے میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ، وہ حال ہو جائے گا وہاں۔ قربت اس کو کہتے ہیں جو حقیر بنا ہے۔ مجھے بولو، میں کیا بولوں، اب کہاں کہاں پڑی بولوں، بولو مجھے اب تم لوگ، کس کے پاس پڑھ کر آئی ہو، میں بولوں، کہاں کہاں سے فارغ ہوئی بولوں، نہیں، میری کوئی بھی ساتھ نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم سوائے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کسی کے اوقات ہی نہیں ہے۔ علماء کا چڑھائے ہیں، امیروں کا چڑھائے ہیں، یہ ڈگریاں کا چڑھائے ہیں، یہ ڈگری ہو گیا ٹائم، بسم اللہ، ذهب الظمأ وابتلت الروح ثبت الأجر انشاءاللہ، اذا ہونے تک نہیں، بس اتنا کافی، ختم کر لیتی ہوں۔ رب کی بات آ رہی ہے نا، اپنے ہاتھوں سے شراب پلائیں گے، یقیناً پلائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے بھی پلائیں گے، ٹھیک ہے؟ ذرا خطرہ لے کے ذرا صبر کر لو، قربت کی بات آتی ہے تو مٹنے کیا کہتے ہیں، مٹتے نہیں ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے قربت نہیں حاصل کرو گے، قربت کہاں سے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کر، میرے قریب ہو جا۔ ایک ماں کہتی ہے آجا میرے پاس، تو ہم گھوم کے بھاگ کے جا کے لپٹتے ہیں۔ اگر میری امی ہوتی، میں بیان کر رہی ہوتی، امی وہاں پہ کہ نزو بنو، نظما، میں کیا کرتی، چھوڑ کے چلی جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اگر میں نفلی نماز پڑھ رہا ہوتا، اگر میں نماز پڑھ رہا ہوتا، میری ماں مجھے آواز دیتی، نفلی نماز میں توڑ کے جاتا تھا میری ماں کے لیے، فرض نماز نہیں توڑتا تھا، سنت میں نہیں توڑتا تھا، نفل نماز میں توڑ کے میری ماں کے پاس جاتا تھا۔ آج ماؤں کی عزت نہیں کریں، ماؤں سے زیادہ اپنا رب محبت کرتا ہے، اس کی قربت حاصل کر لو، اپنے رب کی قربت حاصل کرو، اپنے آپ کو حقیر سمجھو۔ گھر میں جا کے کھانا بھی اچھا پکانا آتا ہے نا، تب اپنے آپ کو بولو میرے سے اچھے پکانے والے بہت ہیں اللہ، مجھے نہیں آتا، جتنا تو سکھایا اتنا ہی آتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی ڈاکٹر، انجینئر، لاور اچھے ہیں، درجے کے ہیں، بولو میری کوئی اوقات نہیں ہے اللہ، جتنا دیا تو کافی ہے۔ علم شروع ہوگی، اذان، وآخر دعوانہم ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ، الحمد للہ، نشہد لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ، الحمدللہ۔ تو ہم قربت حاصل کرنا ہے، اپنے رب کے قریب ہونا ہے،
اپنے رب کے بہت قریب ہونا ہے. قریب ہونے کی کوئی اور جگہ نہیں ہے. عرش پہ جا نہیں سکتے. معراج پہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر آئے، معراج پہ جا کر آئے، صحابہ نے پوچھا کہ ہمارے لیے کیا لے کر آئے. ہم جیسے پکنک کو جا کر آنے کے بعد آپ لوگ پوچھتے ہیں نا کیا لائے باجی، دعا کرے کیا ہمارے لیے، دعا نہیں کرے کیا، ہم پوچھتے ہیں نا. تو پوچھے کیا لائے، تو بولے تمہارے لیے میں نماز لایا ہوں. زمین پہ نازل نہیں ہوئی یہ چیز، عرش سے، آسمان سے لے کر آئے ہیں. عرش کے پاس جو رب ہے وہاں سے لائے ہیں. 5 وقت میں 50 وقت کا اجر و ثواب دینے کی نیت کی ہے. یہ فتنے کا دور ہے. یہ فتنوں کے دور میں جو ہم پڑھیں گے صحابیوں کے برابر اللہ نے کہہ دیا ہے، تو بہتر ہے ہم اس کی حفاظت ہی کریں. ہم وقت رک رک کر اس کا جواب دیں. اس کو میں بھیجتی ہوں، سن لیں، سن کر کیا کہنا ہے. جیسے کہ میں ایک بار پڑھ کے دکھاتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وآخر دعوانہم ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ نیکسٹ ویک کنٹینیوشن ہوگا. باقی کا ذرا اس کو یاد کر کے آ جائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.